جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے پڑھا تھا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا انٹروڈکشن، اس کے بینیفٹس اور اس کی امپورٹنس. جو آج ہم نے پڑھنا ہے جی وہ ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں اسپورٹس مین شپ کے بارے میں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم پڑھتے ہیں اسپورٹس مین شپ کی تعریف کہ بیسیکلی اسپورٹس مین شپ کسے کہتے ہیں. اسپورٹس مین شپ میں آپ پہلے دیکھیں ورڈ آتا ہے اسپورٹس مین. اسپورٹس مین کا مطلب ہوتا ہے کھلاڑی جو کھیل میں حصہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپورٹس مین. اس کے بعد جی اسپورٹس مین شپ. اسپورٹس مین شپ کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ کھلاڑی کا گراؤنڈ کے اندر ہار اور جیت کو خوش اسلوبی کے ساتھ تسلیم کرنا اور اپنی ہار کو یا جیت کو ایسے انداز میں قبول کرنا کہ کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، کسی اور کا نقصان نہ ہو. مثال کے طور پہ کہ آپ بر نہ ہو، اپنی ہار اور جیت کو خوش اسلوبی کے ساتھ تسلیم کرنا اسپورٹس مین شپ کہلاتا ہے. اس کے بعد سر HPE صوفی کے مطابق جو ہے اسپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر اپنے مقاصد کی نگہداشت کرنا اسپورٹس مین شپ کا کہلاتا ہے. اس کے بعد یہ ہم پڑھتے ہیں جی اچھے کھلاڑی کے اوصاف، خوبیاں یا خصوصیات کہ اچھے کھلاڑی کی جو ہیں کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سے اوصاف ہیں. سب سے پہلے جی ہے وقت کا پابند. ایک اچھے کھلاڑی کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی میچ ہوتا ہے، کوئی گیم ہوتی ہے، تو اس کا باقاعدہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، باقاعدہ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے جس پہ اس نے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے. اب دیکھیں مثال لے لیں کرکٹ کی، تو کرکٹ میں دیکھیں اگر کوئی لیگ شروع ہوتی ہے تو اس کا جو میچ ہوتا ہے ایک ماہ پہلے بھی اگر اس کا شیڈول بنتا ہے تو وہ میچ اپنے ٹائم پہ سٹارٹ ہوتا ہے، اسی دن سٹارٹ ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کا باقاعدہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس نے سٹارٹ ہونا ہے، کس ٹائم پہ کتنے اوورز ہونے ہیں، پہلی اننگز جو ہے کس ٹائم پہ ختم ہونی ہے اور سیکنڈ جو اننگز ہے وہ اس نے کس ٹائم پہ ختم ہونا ہے. تو آپ دیکھیں میچ جو ہے فکس اپنے ٹائم پہ اس کا ٹاس ہوتا ہے، اپنے میچ فکس اپنے ٹائم پہ فرسٹ اوور سٹارٹ ہوتا ہے اور میچ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے. تو جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم پہ ہی آنا ہے، اپنے ٹائم پہ آ کے میں نے گیم شروع کرنی ہے، اپنا میچ سٹارٹ کرنا ہے. اگر وہ لیٹ ہوتا ہے تو اس پہ اس کو فائن ہوتا ہے. تو ایک اچھے کھلاڑی کی جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ٹائم پہ آنا ہوتا ہے، وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. تو پہلی خوبی ہو گئی اچھے کھلاڑی کی وقت کا پابند. سیکنڈ خوبی جو ہے وہ ہے سپورٹس مین شپ. ایک کھلاڑی کی جو دوسری خوبی ہے وہ ہے سپورٹس مین شپ، یعنی کہ کھلاڑی جو ہے اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ جیتے یا ہارے تو وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہے، شکست کو تسلیم کرتا ہے اور جیت کے اوپر وہ ایکسپریشن ظاہر نہیں کرتا کہ دوسرے جو کھلاڑی ہیں، دوسری ٹیم ہے، اس کے ممبر کی حق تلفی ہو یا ممبر کو نقصان پہنچے. یعنی کہ اپنی ہار اور جیت کو خوش اسلوبی کے ساتھ وہ تسلیم کرتا ہے. یہ ہے تو اسپورٹس مین شپ. اس کے بعد جو تھرڈ خوبی ہے اچھے کھلاڑی کی، اچھا کردار، با کردار ہونا. ایک کھلاڑی کی جو تیسری سب سے بڑی خوبی ہے وہ اچھا کردار ہونا ہے. ایک کھلاڑی جو ہے وہ نہ تو کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، نہ کسی کو فاؤل لگاتا ہے. تو اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ جب کسی معاشرے میں کسی لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو ان سے اچھے اخلاق سے ملتا ہے، اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرتا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرتا جس سے اس کے قوم کا وقار خراب ہو. تو چوتھے نمبر پہ جو اچھے کھلاڑی کی خوبی ہے وہ اس کا با کردار ہونا ہے. ایک اچھا کھلاڑی جو ہے خود اعتماد ہوتا ہے، اپنے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں ہر حال میں یہ میچ جیت سکتا ہوں. جو ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اعتماد کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے اوپر اس کا کانفیڈنس لیول بہت اپ ہوتا ہے، وہ جس قسم کی سچویشن ہو اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسی میں ڈھال لیتا ہے. تو اچھے کھلاڑی کی جو چوتھی خوبی ہوئی وہ ہوا اس کا خود اعتماد ہونا. اس کے بعد پانچویں جو خوبی ہے اچھے کھلاڑی کی وہ ہے مقابلے کرنے کا جذبہ. اب دیکھیں اگر ایک ٹیم کا کسی بڑی ٹیم کے ساتھ، اچھی ٹیم کے ساتھ میچ آ جاتا ہے تو وہ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ ان کے اندر
ہر حال میں ہر سچویشن میں مقابلہ کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. اگر اس کی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ اینڈ تک آخری بال تک مقابلہ کرتا ہے. وہ فزیکل طور پہ یا مائنڈلی طور پہ اپنے آپ کو فرسٹ ٹائم پہ اپنے آپ کو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اب ہار چکا ہوں, اور وہ ہمت نہیں ہارتا, بلکہ آخری بال تک اینڈ تک مقابلہ کرتا ہے, فائٹ کرتا ہے. یہ اچھے کھلاڑی کی خوبی ہوتی ہے. اس کے بعد چھٹی خوبی جو ہے کھلاڑی کی, اچھے کھلاڑی کی, وہ ہے کھیلوں کے اندر مہارت سے آگاہی. یعنی کہ آپ دیکھیں بہت سی نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں گیمز کے اندر, سپورٹس کے اندر نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں. تو جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ ان تمام ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے, سیکھتا ہے, اس کے بعد اپنے اوپر وہ لاگو کر لیتا ہے. یعنی کہ میچ کے اندر نئی نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ کھیلتا بھی ہے, ان ٹیکنیکس کو اپناتا بھی ہے, اور ان ٹیکنیکس کے مطابق وہ اپنا کھیل کا مظاہرہ کرتا ہے. تو چھٹی جو خوبی ہوئی اچھے کھلاڑی کی وہ کھیلوں کے اندر مہارت سے آگاہی ہوئی. اب ساتویں جو خوبی ہے اچھے کھلاڑی کی وہ ہے شائستگی کا جذبہ. اب دیکھیں جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اس کا جو لہجہ لب و لہجہ ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے, اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو ہنس منہ ہو کے بات کرتا ہے. اس کے چہرے کے اوپر جو ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے. کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو بڑے پیار سے بات کرتا ہے, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. کوئی اگر اس کو گالی دیتا ہے تو وہ خاموشی سے اس کو برداشت کر لیتا ہے, بلکہ اپنا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت اچھے انداز میں دوسرے کھلاڑی کو یا دوسرے آدمی کو دیتا ہے. تو اس کی جو ساتویں خوبی ہوئی وہ شائستگی کا جذبہ ہوا. تو عزیز دوستو, عزیز اسٹوڈنٹس, آج جو ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے وہ پڑھا تھا اسپورٹس مین شپ, اس کی تعریف پڑھی تھی. اس کے بعد اسپورٹس مین اسپرٹ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد جی اچھے کھلاڑی کے اوصاف ہم نے پڑھے تھے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوا وہ اس میں مشتمل تھا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. جو نیکسٹ لیکچر میں ہم جتنی خوبیاں اور رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور بحث کریں گے. تو آپ تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.